اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النبا، سورہ نمبر 78، آیت نمبر 16، جز اما، پارہ 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجنات الفافا۔ اب یہاں پر اس آیت میں 3 ورڈز ہیں، 3 الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب کا ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کے لیے لیتے ہیں لفظ واو۔ واو، اور واو کے اوپر شد لگی ہوئی ہے، تشدید ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ پچھلی آیت سے ملا کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے پچھلی آیت پڑھی تھی، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تو نباتا وجنات، اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر واو کے اوپر شد لگی ہے پچھلی آیت سے ملا کے پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں گرامر کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں ریسیٹیشن کا رول ہے، یعنی کہ پڑھنے کا رول ہے۔ ناؤ واو، واو جو ہے یہاں پر یہ ہے حرف عطف۔ حرف عطف کہا جاتا ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن کو، ٹھیک ہے۔ اور واو کا ترجمہ ہوتا ہے اور، یعنی اینڈ۔ یہ واو کا ترجمہ ہو گیا۔ پھر ہم آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف، واو یعنی اور، پھر ہے جناتن۔ جناتن یہ پلورل ورڈ ہے، پلورل یعنی جمع، یہ جمع ہے۔ کس چیز کی جمع ہے؟ یہ جنتن کی جمع ہے۔ جنتن سنگولر ہے اور جناتن پلورل اس کا ہو جاتا ہے۔ جنتن یعنی ایک باغ، ایک گارڈن، جناتن یعنی گارڈنز، بہت سارے باغات، ٹھیک ہے، باغیچے، باغات۔ تو یہ جنت کا پلورل ہے جنات۔ اور یہاں پر پلورل کیسے پتا چلا؟ اکثر جو فیمنن پلورل ہوتے ہیں نا، وہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ فیمنن پلورل ہے، یعنی فیمنن یعنی مؤنث، اور فیمنن پلورل جو ہوتا ہے اس کی آخر میں پہچان ہوتی ہے اکثر۔ اکثر کا مطلب ہے کہ کہیں کہیں اس کے استثناء بھی ہوں گے، ایکسیپشن بھی ہوں گے، لیکن اکثر جو فیمیل پلورل بنتی ہے آتن اور آتن لگانے سے بن جاتی ہے۔ آتن اینڈ میں آتن، یا تو آتن کے فارم میں ہوگا یا آتن کے فارم میں، یہاں پر آتن کے فارم میں، جناتن، آتن، ٹھیک ہے۔ تو وہ کھڑی زبر کے ساتھ آپ لکھ لیں یا الف کے ساتھ لکھ لیں، اٹس ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پلورالٹی پتہ چل گئی ہمیں، یہ جنت، جنات یعنی بہت سارے باغات، بہت ساری جنتیں۔ اب ہم اس کے روٹ لیٹرز کی طرف آتے ہیں۔ روٹ لیٹرز یعنی مادہ۔ اب روٹ لیٹر ہے اس کا جیم، نون، نون، اور یہ روٹ لیٹر قرآن کریم میں 211 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ روٹ لیٹر کی بات کر رہے ہیں ہم، جنت ورڈ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ روٹ لیٹر 211 مرتبہ ہے، اور اس روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، کسی چیز کا چھپا ہوا ہونا، سم تھنگ وچ از ہڈن، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ ہم سے چھپی ہوئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے جیم، نون، نون۔ جیم، نون، نون یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کے لیے۔ تو اب یہاں پر ہم نے کہا جنات کا ترجمہ لیا ہم نے باغات۔ اب باغات کا مطلب ایسی جنتیں، ایسے باغات، ایسے گارڈنز، ایسے باغیچے جس کا مطلب جو اتنے قریب قریب ہیں، جن کے درخت ان کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ زمین دکھائی نہیں دیتی۔ ہر اس باغ کو جنت کہا جاتا ہے جس کے مطلب اتنے گھنے ہونے کی وجہ سے اس کی زمین ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائے، یعنی اگر ہم اس کو اوپر کی جانب سے دیکھیں تو ہمیں صرف گارڈن دکھائی دے اور نیچے کی زمین نہ دکھائی دے، اتنے تھک مطلب وہ باغات ہوں، تو اس کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں بھی دیکھا ہم نے کتنی ساری نعمتیں، لیل و نہار کی، پھر حبا و نبات کی، ساری نعمتیں بیان کی۔ یہاں پر ایک اور نعمت بیان کی، گارڈنز یعنی باغات، جنتیں۔ اور جنتیں کیسی ہیں؟ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو یہ جیم، نون، نون اسی روٹ لیٹر سے بنا ہے جن، جنات، یہ جو مطلب جن کائنڈز ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے بھی ان کو جنات کہا جاتا ہے، جن کہا جاتا ہے۔ جنتیں ویسے اگر دیکھا جائے تو ہم جو آخرت والی جنت ہے وہ بھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ دوسری چیز باغات کے سینس میں لیا جائے تو ایسے باغ جس کی زمین یعنی جو اس کی مٹی ہے، جو سوئل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی اس کے گھنے ہونے کی وجہ سے، اسی لیے اس کو جنات کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جنات یعنی باغات۔
تو اب ترجمہ ہم کرتے ہیں دو لفظوں کا. واو یعنی اور, جنات یعنی باغات. اور یہ جو جنات ہے یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. ٹھیک ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الفافا. الفافا جو ہے ورڈ, اب دیکھیں یہ بات اور یاد رکھ لیں, یہاں پر الفافا میں یہ ال اور فافا دو الگ ورڈ نہیں ہے. الفافا اٹس ون ورڈ. ٹھیک ہے, جیسے اللذینہ ایک ورڈ آتا ہے, تو اللذینہ میں آپ ال اور لذینہ آپ الگ نہیں کرتے. اللذینہ ایک پورا مکمل ورڈ ہے. اسی طرح الفافا ایک پورا مکمل لفظ ہے, اس کے پیچھے ال نہیں لگا ہوا. اب یہ جو ہے سب سے پہلے اس کے اوپر الفافا کے اوپر دو حرکات لگی ہوئی ہیں, تنوین لگی ہوئی ہے, فتحہ کی حرکت ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ اسم ہے یعنی ناؤن ہے. اچھا, ہم آپ لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ دو فتحہ ہے اور ال لگا ہوا ہے تو یہ اسم ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے صرف ال اور دو فتحہ, دو کسرہ, دو ضمہ, یہ تنوین اور جو ال ہے یہی اسم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اسم ہوتے ہیں, لیکن یہ میجر پہچان ہے جس کی وجہ سے آپ فوراً سے کم از کم ان اسموں کو پہچان سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے اسم ہوں گے جو کہ ہم انشاءاللہ گرامر والے کورس میں اس کو کور کریں گے. ٹھیک ہے, ناؤ سی, یہ یہاں پر جناتن بھی اسم ہے کیونکہ دو کسرہ تھی, دو زیر تھے. یہاں پر الفافا میں بھی دو فتحہ ہیں, زبر ہیں, اسی لیے کیا ہے یہ اسم ہے, ناؤن ہے. اب ہم اس کے روٹ لیٹر کی طرف آتے ہیں. الفافا کا جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں لام, فا, فا. دیکھیں اگر یہ ال جو ہوتا الگ سے ہوتا تو یہ روٹ لیٹر بن کر نہیں آتا نا لام, تو ال جو ہے یہ الگ سے ال نہیں ہے. الفافا ایک پورا مکمل ورڈ ہے. ناؤ الفافا, یہ جو الفافا ورڈ ہے اس کا میننگ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دینا, کسی چیز کو خلط ملط کر دینا, کسی چیز کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے آنا, اسے کہا جاتا ہے الفافا. ٹھیک ہے, چمٹ جانا, کسی چیز کا چپک جانا, قریب ہو جانا, بہت زیادہ حد سے زیادہ قریب ہو جانا. اب یہاں پر جو الفافا ہے اس کا ترجمہ لیا گیا ہے بہت قریب, گھنے, یعنی بہت زیادہ تھک, بہت تھک فولیج, یعنی کہ بہت زیادہ قریب قریب جو درخت ہوں گے ان کو کہا گیا ہے جناتن الفافا, یعنی گھنے گھنے باغات. گھنے گھنے الفافا اور باغات, باغات اٹسیلف جو ہے جنات جو ہے وہ بھی گھنا ہوتا ہے. اور پھر الگ سے ایک اور صفت دے دی گئی, گھنے گھنے یعنی بہت زیادہ گھنے ہوں گے, بہت زیادہ قریب اس کے درخت ہوں گے, بہت زیادہ ایک دوسرے سے مس کر رہے ہوں گے, چپکے ہوئے, چمٹے ہوئے ہوں گے. وہ جناتن الفافا, اور گھنے گھنے باغات, اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے. وہ اور جنات, باغات, الفافا گھنے گھنے, اور گھنے گھنے باغات. اب یہاں پر ہم یہ دو چیزوں کو لے لیتے ہیں, یہ جنات بھی اسم ہے اور الفافا بھی اسم ہے, لیکن یہ کس سینس میں آ رہے ہیں؟ یہ جو جنات ہے یہ موصوف بن کر آ رہا ہے, موصوف یعنی ناؤن, اور اسم ہے, یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ موصوف اور صفت دونوں اسم ہوتے ہیں ہمیشہ. اور یہ جو ہے الفافا یہ صفت بن کر آ رہا ہے. صفت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اسم ہوتا ہے. دونوں ہمیشہ موصوف صفت دونوں ہی اسم ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے الگ الگ فارم میں آتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر موصوف بن کے آ رہا ہے جنات, اور الفافا اس کی صفت بن کے آ رہا ہے. کیونکہ اگر ہم صفت یعنی کہ کسی چیز کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے, کسی چیز کے بارے میں مزید معلومات دی جا رہی ہے, تو کہا جا رہا ہے باغات تو ہیں اور باغات ملیں گے تمہیں, لیکن کیسے باغات ہوں گے؟ گھنے گھنے باغات ہوں گے, یعنی اینڈ گارڈنز آف تھک فولیج. تھک فولیج یعنی کہ بہت زیادہ گھنے باغات ملیں گے. تو وہ باغات کی کوالٹی یعنی کہ اس کے بارے میں اور مزید ایڈجیکٹو یعنی اس کے بارے میں اس کی خصوصیت یعنی صفت بیان کی جا رہی ہے. تو جنات یہاں پر موصوف ہے اور الفافا اس کی صفت ہے. تو یہاں پر ہم ترجمہ کرتے وقت کیا کریں گے؟ الٹا ترجمہ کریں گے. گھنے باغات, ہمیشہ موصوف صفت کا جو ترجمہ ہوتا ہے انگلش اور اردو میں الٹا ہوتا ہے. جیسے عربی میں لکھا ہوا ہوگا اس کا الٹا ترجمہ ہوگا. اب جیسے اگر ہم اس کو عربی میں پڑھیں تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اور باغات گھنے, لیکن جب ہم اردو میں پڑھیں گے تو کیسے کریں گے؟ اور گھنے باغات. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ صفت جو ہوتی ہے, کوالٹی جو ہوتی ہے, خوبی جو ہوتی ہے, پہلے لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کا وہ لے کر آتے ہیں.
جو ناؤن ہوتا ہے. تو اب ہم ترجمہ کریں گے. اینڈ واو اینڈ جنات گارڈنز الفافا تھک فولیج. اینڈ تھک فولیج گارڈن یعنی کہ وہ باغات جو بہت زیادہ گھنے ہیں. الحمدللہ یہاں پر ہماری آیت نمبر 16 مکمل ہوئی. تو آپ یہاں پر اس کا ترجمہ یاد کریں اور اس کے ساتھ ساتھ حفظ کریں. اور جو ایک چیز یہاں پر رہ گئی وہ بھی ہم بتا دیتے ہیں. یہ جو الفافا روٹ لیٹر ہے لام فافا یہ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے. اور یہ جو جنات ہے جیم نون نون یہ قرآن کریم میں 211 مرتبہ آیا ہے. تو یہ دونوں اسم ہیں, ان کو بھی یاد رکھ لیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.